آیات الخوف الحرج یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ قرآن شریف کی 33 آیتیں ایک ساتھ اس طرح جمع کی گئی ہیں وظیفے کے طور پر۔ اس سے پہلے الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں، رہنما ہے پرہیزگاروں کے واسطے جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور دوست رکھتے ہیں نماز کو، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی گئی تمہاری طرف، اور جو نازل کی گئی تم سے پہلے، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں کوئی معبود اس کے سوا، وہ ہمیشہ زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے۔ اس کو نہیں اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کی جناب میں بغیر اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ خلق کے روبرو ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، وہ انہیں احاطہ کر سکتے اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہے گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو اور نہیں گراں گزرتی، اس کو ان کی حفاظت، اور وہ عالیشان عظمت والا ہے۔ کوئی زبردستی نہیں دین کے بارے میں، بے شک ظاہر ہو چکی ہدایت گمراہی سے۔ پھر جو نہ مانے بتوں کو اور ایمان لائے اللہ پر، تو بے شک اس نے پکڑ لی مضبوط کرسی جو ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اللہ ان کا حامی ہے جو ایمان لائے، ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے اجالے کی جانب، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے رفیق شیطان ہیں جو ان کو نکالتے ہیں اجالے سے اندھیروں کی جانب۔ یہی لوگ ہیں دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ، اس کا تم سے حساب لے گا، اور اللہ پھر بخشے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مان لیا پیغمبر نے جو کچھ اس پر اترا اس کے پروردگار کی طرف سے، اور مسلمانوں نے بھی سب کے سب ایمان لے آئے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر، کہ ہم جدا نہیں سمجھتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں، اور بول اٹھے کہ ہم نے سنا اور مان لیا، تیری بخشش چاہتے ہیں اے پروردگار، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر اس کی طاقت کے موافق، اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا، اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا۔ اے ہمارے پروردگار نہ پکڑ ہم کو اگر بھول جائیں یا چوک جائیں، اے ہمارے پروردگار نہ رکھ ہم پر بھاری بوجھ جیسا کہ تو نے رکھا تھا ان پر جو ہم سے پہلے تھے، اور اے ہمارے پروردگار ہم سے نہ اٹھوا اتنا بوجھ کہ جس کی ہم میں سکت نہیں، اور درگزر فرما ہم سے اور بخش دے ہم کو، اور رحم فرما ہم پر، تو ہی ہمارا حامی ہے، تو ہی ہماری مدد کر ان لوگوں کے مقابلے میں جو کافر ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین 6 دن میں، پھر قائم ہوا تخت پر، چھپا لیتا ہے رات کو دن سے کہ رات کے دن پیچھے لگا آ رہا ہے دوڑا ہوا، اور اسی نے پیدا کیے سورج اور چاند اور تارے اور تابع دار اس کے حکم کے۔ سن لو اسی کی خلق ہے اور اسی کا حکم بڑا بابرکت ہے جو پالنے والا ہے تمام عالم کا۔ پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا اور چپکے چپکے، وہ نہیں دوست رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی درستی کے بعد، اور اس کو پکارتے رہو ڈر اور توقع سے، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے۔ اور نیک لوگوں سے کہہ دو کہ تم اللہ کو پکارو یا پکارو رحمان کو، جس نام سے بھی پکارو گے وہ اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنی نماز چلا کر پڑھو اور نہ اس کو چھپ کے پڑھو، اور ڈھونڈ لو اس کے بیچ میں راہ، اور کہو کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے سلطنت میں، اور نہ کوئی اس کا مددگار ہے کمزوری کے سبب، اور اس کی بڑائی کرو بڑا جان کر۔ قسم ہے سب ماننے والوں کی قطار ہو کر، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی، کہ بے شک تمہارا معبود یقیناً ایک ہے، پروردگار اور آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے سب کا، اور پروردگار مشرقوں کا۔ ہم نے آراستہ کیا ہے آسمانوں دنیا کو ایک زینت یعنی ستاروں سے، اور محفوظ کیا ہے اور شیطان سرکش سے کہ وہ کان بھی نہیں لگا سکتے اوپر کی مجلس کی طرف، اور پھینکے جاتے ہیں ان کی جانب شہاب ہر طرف سے بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے عذاب دائم ہے۔ مگر ہاں جو اچک لے گیا چھپا کے، سو پھر چھپاکے سے پھر اس کے پیچھے لگا چمکتا ہوا انگارہ، اب ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے
یا وہ جو ہم نے پیدا فرمائے ہم ہی نے ان کو پیدا کیا گیلی ہوئی مٹی سے، اے گروہ جن اور انسان، اگر ہو سکے تم سے تو نکل بھاگو آسمان اور زمین کے کناروں سے، پھر نکلو، تم نہیں نکل سکو گے مگر ایک خاص قوت سے۔ تم کیا کیا نعمتیں اپنے پروردگار کی جھٹلاؤ گے۔ چھوڑا جائے گا تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں، پس تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو ضرور تو اس کو دیکھتا کہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جاننے والا چھپے اور کھلے کا، وہ نہایت مہربان ہے، بڑا رحم والا۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے پاک ذات عیب سے، حاکم ہے امن دینے والا، نگہبان ہے زبردست، خود مختار عظمت والا ہے۔ اللہ پاک ہے ان کے شریک ٹھہرانے سے، وہ اللہ ہی پیدا کرنے والا، موجد صورت بنانے والا، اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ تسبیح کرتا ہے اس کی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہی ہے زبردست حکمت والا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میری طرف وحی کی گئی کہ قرآن سنا ایک جماعت نے جنات میں سے، پھر اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک عجیب قرآن جو راہ دکھاتا ہے نیکی کی، سو ہم ایمان لے آئے اس پر اور ہرگز نہ شریک بنائیں گے اپنے رب کا کسی کو۔ اور یہ کہا کہ بڑی شان ہے ہمارے رب کی، نہ اس نے بیوی بنائی اور نہ بیٹا، اور یہ کہ ہم میں بے وقوف لوگ کہتے تھے اللہ پر جھوٹ۔ بے شک یا رب العالمین۔